بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، آج کا یہ مضمون اس ذات اقدس پر درود و سلام پیش کرنے کے بارے میں ہے کہ جس کی وجہ سے یہ کائنات وجود میں آیا اور جس کے سبب ساری مخلوقات وجود میں آئی۔ تو ناظرین کرام، درود پاک امت محمدیہ کے لیے ایک ایسا عظیم الشان تحفہ ہے کہ جس کو اپنا کر کوئی بھی مسلمان اپنی زندگی کا ہر مسئلہ آسانی کے ساتھ حل کر سکتا ہے اور رب تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ جو لوگ بستر پر لیٹ کر درود شریف پڑھتے ہیں انہیں قیامت کے دن کیا انعام ملے گا، یہ بات ہر مسلمان کو ضرور جان لینی چاہیے، کیونکہ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا سونے سے پہلے لیٹ کر درود شریف پڑھنا جائز ہے؟ کیا یہ بے ادبی تو نہیں؟ اور کیا اس سے کوئی گناہ تو نہیں ہوتا؟ یا یہ ایسا چھپا ہوا عمل ہے جو بندے کو اللہ اور رسول اللہ کے سب سے زیادہ قریب کر دیتا ہے؟ تو آج آپ کو درود شریف کے ایسے راز بتانے والے ہیں جنہیں جان کر شاید آپ کی زندگی کا ہر لمحہ عبادت بن جائے۔ تو ناظرین کرام، درود شریف جو ہے صرف الفاظ نہیں، یہ ایک روحانی رابطہ ہے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ درود شریف کا حکم خود رب تعالیٰ نے دیا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے آخر میں ختم نبوت برہان قاطع کے ساتھ بشیر و نذیر بنا کر بھیجا۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باعث سے سوئی ہوئی عقلوں کو جگایا، اندھی آنکھوں کو روشن کیا، بہرے کانوں کو قوت سماعت بخشی اور صراط مستقیم پر گامزن فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے عظیم احسانات اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جان و مال، اہل و عیال، حتیٰ کہ ہر چیز سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور عقیدت کا لازوال رشتہ قائم کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت و اتباع کی جائے اور اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجا جائے۔ درود و سلام ایسی لازوال دولت ہے کہ جس کو مل جائے اس کے دین و دنیا سنور جاتے ہیں۔ درود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خزانہ، گناہوں کا کفارہ، بلند درجات کا ذریعہ، قرب خداوندی، کائنات میں خیر و برکت کا سمندر، تنگ دستی کا علاج، جنت میں لے جانے کا سبب اور دوزخ سے نجات پانے کا ذریعہ ہے۔ قرآن میں درود و سلام پڑھنے کا حکم سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56 میں ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کریں۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے خود اپنا اور اپنے فرشتوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا ذکر فرمایا، بعد اس کے مومنوں کو اس کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف اور عظمت کو بیان فرمایا گیا۔ جس کام کا مسلمانوں کو حکم دیا جاتا ہے وہ حکم ایسا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی کرتے ہیں۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی،
اے اللہ کے رسول، سلام کا طریقہ تو ہم جانتے ہیں، ہم درود کیسے بھیجیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم درود ابراہیمی پڑھا کرو۔ ناظرین کرام، سب سے افضل درود یہی درود شریف ہے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو سکھلایا، اور درود شریف کے سب سے زیادہ بابرکت الفاظ بھی رسول اللہ کے لب مبارک سے نکلے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بغیر کلام نہیں فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو تو اچھے طریقے سے درود بھیجو۔ درود شریف پڑھنے کی فضیلت احادیث کی روشنی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے بعد 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے، اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ مومن ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود بھیجتا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر درود پڑھنے کے لیے کتنا وقت مقرر کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا چاہو۔ میں نے عرض کیا، چوتھائی حصہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا چاہو، اور اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آدھا حصہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا چاہو، اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، 2/3؟ آپ نے فرمایا، جتنا چاہو، اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، میں اپنی ساری دعا کو درود ہی بنا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب تمہاری پریشانی دور کرنے کے لیے یہ کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ درود و سلام پڑھنے والے پر رحمت اور سلامتی کا نزول۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میں آپ کے پیچھے چلا یہاں تک کہ آپ کھجور کے باغ میں داخل ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا اور بہت طویل سجدہ فرمایا، یہاں تک کہ مجھے خوف ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض فرما لی۔ پھر میں قریب آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا اور فرمایا، بے شک جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو تم پر درود بھیجے گا میں اس پر رحمت بھیجوں گا، اور جو تم پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی نازل کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے زمین پر گشت کرتے ہیں جو میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ کسی ایسی مجلس میں بیٹھتے ہیں جس میں اللہ کا ذکر نہیں کرتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھتے،
تو قیامت کے دن یہ مجلس عظیم اجر سے محرومی کی وجہ سے ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگی، اگرچہ وہ جنت میں بھی داخل ہو جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مجلس میں لوگ بیٹھیں اگر اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ ہو اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھیں تو ان کی مجلس قیامت کے دن ان کے لیے باعث حسرت ہوگی۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو انہیں عذاب دے اور اگر چاہے تو معاف فرما دے۔ لفظ درود در حقیقت فارسی کا لفظ ہے جس کے معنی ہے ورد کرنے والی چیز، البتہ صلاۃ عربی کا لفظ ہے جس کے معنی مدح و ثنا، تعریف و توصیف، رحمت وغیرہ ہیں۔ اللہ جل شانہ کا فرمان ہے کہ قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو صلاۃ کی نسبت کی گئی ہے وہ اللہ جل شانہ کا فرشتوں کے سامنے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا کرنا ہے اور اپنی رحمت خاص نازل فرمانا۔ صلاۃ کا مفہوم آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائے رحمت کرنا ہے، اور ایمان والوں کی طرف سے صلاۃ کا مفہوم اپنے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی زبانوں سے دل سے تعریف اور رحمت کی دعا کرنا ہے۔ رحمت اور محبت کا سلسلہ رکتے نہیں بلکہ قیامت تک حکم خداوندی چلتا رہے گا۔ اللہ نے یہ مہر ثبت کر دی ہے کہ میرے محبوب کا ذکر ہر جگہ ہوگا، ہر نماز میں، ہر اذان میں، ہر مسجد میں، خطبوں میں، محفلوں میں، مجالس میں، مدرسوں میں، میناروں میں، گویا پورے عالم میں محمد مصطفیٰ کا نام گونجتا رہے گا۔ درود ہم سب کے آقا سید المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، جنہوں نے گمراہوں کو وادی ضلالت سے نکال کر منزل ہدایت پر پہنچا دیا۔ درود پڑھنا افضل ترین عمل ہے۔ درود و سلام وہ واحد عبادت ہے جو ہر حال میں قبول و منظور ہوتی ہے، گناہوں کا کفارہ ہے، دعا کی قبولیت کی ضمانت ہے، دین و دنیا کے تمام معاملات میں نفع بخش ہے۔ تو یہ ایک ایسا عظیم عمل ہے جسے اللہ خود بھی کرتے ہیں اور فرشتے بھی کرتے ہیں اور حکم بھی دیتے ہیں۔ تو اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر آپ بستر پر لیٹے ہوئے اور نیند آ رہی ہو لیکن آپ کی زبان پر درود شریف جاری ہو تو کیا آپ صرف آرام کر رہے ہیں؟ نہیں، آپ اس عمل میں مصروف ہیں جو رب کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، یعنی صرف ایک درود کے بدلے 10 رحمتیں۔ اور اگر آپ نیند سے پہلے روز 10 بار درود پڑھتے ہیں تو سوچیں کتنی رحمتیں آپ پر نازل ہو رہی ہوں گی۔ اور پھر اگر آپ لیٹے لیٹے سو جائیں اور زبان پر درود جاری رہے تو نیند بھی عبادت بن جاتی ہے۔ ناظرین کرام، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ درود شریف صرف بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیے، لیکن در حقیقت درود شریف ایک ایسا ذکر ہے جو ہر حالت میں جائز ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ درود اللہ کے ذکر جیسا ہے اور اللہ کا ذکر ہر حال میں ہو سکتا ہے، چاہے آپ بیٹھے ہوں، کھڑے ہوں یا بستر پر لیٹے ہوں۔ البتہ نیت کا اخلاص ضروری ہے۔ اگر آپ کی نیت ادب، محبت اور دل کا لگاؤ ہے تو درود شریف لیٹ کر بھی پڑھنا نہ صرف جائز ہے بلکہ باعث ثواب ہے، اور اگر وضو کے ساتھ پڑھیں تو ثواب بڑھ جاتا ہے، لیکن بغیر وضو کے بھی آپ اس ذکر سے محروم نہیں ہو سکتے۔ درود ایک ایسا تحفہ ہے جو ناپاکی سے نہیں رکتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روحانی پیغام ہے۔ اب آپ یہ بھی جان لیجئے کہ درود دنیا و آخرت میں کتنے فائدہ دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا
جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا تھا۔ تو جس نے روز سونے سے پہلے درود پڑھا اور روز محشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا۔ ایک اور حدیث پاک پر غور کیجئے کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اس کے 10 درجات بلند ہوتے ہیں اور 10 گناہ مٹا دیتا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ رات کو سوتے وقت 10 بار درود پڑھ لیتا ہے تو سوچ لیجئے کہ سونے سے پہلے اس کے گناہ کیسے معاف ہو رہے ہوں گے، درجات کیسے بلند ہو رہے ہوں گے، اور رب کی رحمت کیسے اس پر برس رہی ہوں گی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ درود صرف آخرت کے لیے نہیں بلکہ دنیا میں بھی سکون، برکت، رزق، عزت اور روحانی طاقت کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ کو بے سکونی ہے، گھر میں بے برکتی ہے، تو درود شریف کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ خاص طور پر رات کو سونے سے پہلے درود نبی سے محبت کی علامت ہے، اور جس کے دل میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو اس پر کبھی دنیا تنگ نہیں ہوتی۔ تو کیا بستر پر لیٹ کر درود شریف پڑھنا بے ادبی ہے؟ اس کا جواب ہے نہیں، بلکہ اگر ادب، نرمی، محبت اور شوق کے ساتھ پڑھا جائے تو یہی عمل اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جب آپ بستر پر لیٹیں تو اپنا موبائل بند کر دیں، دنیا کی باتیں چھوڑ دیں اور اپنی زبان کو صرف ایک ذکر پر لگا دیں۔ آپ مختصر درود بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عمل چھوٹا ہے مگر اس کا اثر بہت بڑا ہے۔ فرشتے اس وقت آپ کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، رحمتیں آپ کے گھر پر نازل ہونے لگتی ہیں اور آپ کی نیند عبادت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے آئندہ جب بھی آپ سونے کے لیے لیٹیں تو بس یہی نیت رکھیں کہ یا اللہ، میں تیرا بندہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کر تجھ سے تیرا قرب چاہتا ہوں۔ اور یاد رکھیں، جو عمل چھوٹا نظر آتا ہے وہی قیامت کے دن سب سے بڑا ثواب بن جاتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایک شخص مالدار تھا لیکن اس کا کردار اچھا نہیں تھا۔ درود پاک سے اسے بڑی محبت تھی، درود پاک سے کبھی غافل نہیں رہتا تھا۔ جب اس کا آخری وقت آیا تو اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا اور بہت زیادہ تنگی لاحق ہو گئی۔ اسی حالت میں اس نے ندا دی، اے اللہ کے محبوب، میں تو درود پاک کی کثرت کرتا ہوں۔ اچانک ایک دم ایک پرندہ آسمان سے نازل ہوا اور اپنے پر اس شخص پر پھیر دیے۔ فوراً چہرہ نور سے بھر گیا، کستوری کی خوشبو مہک اٹھی اور وہ کلمہ پڑھتا ہوا دنیا سے رخصت ہوا۔ اور اسی رات ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ زمین و آسمان کے درمیان چل رہا ہے، اور ایک حدیث پاک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جامع ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے۔ ناظرین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے سب سے بڑے محسن، اس کائنات میں ایک مومن کا سب سے بڑا مددگار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے احسان اس امت پر کیے ہیں، خاص طور پر ان لوگوں پر جنہیں اللہ جل شانہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اتنے احسان کسی پر بھی نہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا کہ آپ اپنی امت کی فکر میں رہتے تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہوں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کسی فکر میں ہیں اور کوئی غم طاری ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ فکر اور غم اس بات کا نہیں تھا کہ آپ کو تجارت یا مال و دولت میں نقصان ہو رہا تھا، بلکہ یہ فکر و غم اس امت کے لیے تھا کہ میری امت کس طرح جہنم کی آگ سے بچ جائے۔
اور اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ قربان ہماری جانیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ناظرین، جب آدمی کو کوئی دکھ، پریشانی، بیماری یا کوئی حاجت ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا تو کرنی چاہیے ہی کہ یا اللہ میری اس حاجت کو پورا فرما دے، میری اس پریشانی اور بیماری کو دور فرما دے۔ لیکن ایک ایسا طریقہ بتاتا ہوں کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو ضرور پورا فرما دیں گے۔ وہ یہ ہے کہ کوئی پریشانی ہو تو اس وقت درود شریف کثرت سے پڑھیں۔ اس درود شریف کی کثرت سے اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو دور فرما دیں گے۔ سیرت طیبہ میں لکھا ہے کہ جب کوئی شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی ہدیہ لاتا تو آپ اس بات کی کوشش فرماتے کہ اس کے جواب میں اس سے بہتر تحفہ اس کی خدمت میں پیش کر دیں تاکہ اس کی مکافات ہو جائے۔ ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل فرمایا۔ درود شریف بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ ہے، اور چنانچہ ساری زندگی آپ کا یہ معمول تھا کہ جواب میں اس سے بڑھ کر ہدیہ دیتے تھے۔ تو آج جب ملائکہ درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں گے کہ فلاں امتی نے آپ کی خدمت میں درود شریف کا یہ تحفہ بھیجا ہے، تو غالب گمان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس ہدیہ کا بھی جواب دیں گے۔ وہ جوابی ہدیہ یہ ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ جس طرح اس بندے نے مجھ پر ہدیہ بھیجا ہے، اے اللہ کریم اس بندے کی حاجتیں بھی پوری فرما دے۔ اب اس وقت ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ہمارے حق میں دعا فرما دیجئے۔ دعا کی درخواست کرنے کا تو کوئی راستہ نہیں۔ ہاں، ایک راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم درود شریف کثرت سے بھیجیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں ہمارے حق میں دعا فرمائیں گے۔ لہٰذا درود شریف پڑھنے کا یہ عظیم الشان فائدہ ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے بہت سے لوگوں سے منقول ہے کہ وہ بیماری اور دکھ کی تکلیف میں درود شریف کی کثرت کرتے تھے۔ اس لیے دن بھر میں کم از کم 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کریں۔ اگر پورا درود ابراہیمی پڑھنے کی توفیق ہو جائے تو بہت اچھا ہے، ورنہ مختصر درود پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور مختصر کرنا چاہو تو یہ پڑھ لو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم یا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن 100 مرتبہ درود پڑھ لیں۔ اس کی برکت سے اجر و ثواب کے ذخائر بھی جمع ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بگڑے کام بھی سنور جائیں گے۔ ناظرین کرام، آخر میں رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمارے آقا کائنات میں سب سے عظیم انسان، بلکہ جس کی وجہ سے کائنات بنا، شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو ان خوش نصیب لوگوں کی فہرست میں شامل فرمائے جو درود پاک کا کثرت کے ساتھ اہتمام کرتے ہیں۔ اور بالخصوص اے اللہ پاک مجھے اللہ کے نبی کے ہر سنت پر عمل کرنے والا بنائیے، آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین کرام، آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اگر تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔